جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہر انسان کی دنیا کی زندگی نقلی کیسے ہے؟ دلیل دے کر سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی یہ زندگی نقلی کیسے ہے۔ تو بھائی جواب دینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے لگاتار ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر ہوش میں آئیں، روشنی میں آئیں، جیون کا صحیح مقصد جان پائیں۔ اور بھئی ہمارا چینل کاپی رائٹ فری چینل ہے۔ جو بھی ہمارا بھائی یا بہن ہمارے چینل سے ویڈیو لے کر کے ہیں اور صحیح اسلام کو پھیلانا چاہیں، اسلام کی سچائی پھیلانا چاہیں، اسلام ایک روشنی ہے، سچ ایک روشنی ہے، اور سچ کا نام ہی اسلام ہے۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر سچ کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام ایک روشنی ہے، جو اس کو پھیلانا چاہیں وہ پھیلا سکتے ہیں، لیکن چینل کا غلط استعمال نہ کریں۔ غلط استعمال کریں گے تو ریئیکشن ہوگا، ہم اعتراض کریں گے۔ اگر صحیح اسلام کو پھیلائیں گے تو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا۔ اب آئیے ہم سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی نقلی کیسے ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اس کائنات کا ایک مالک ہے، جس کو جانتے ہیں سب کہ ایک مالک ہے، ایک مالک کے سارے پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ اس نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس نے ہمارا اس دنیا میں بھیج کر امتحان لیا ہے، زمین و آسمان کے بیچ میں ہمیں پیک کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اور یہ ایک ہال ہے، ایک کمرہ ہے ٹیسٹ لینے کا، امتحان لینے کا، پریکشا لینے کا۔ اس میں ایشور اللہ ہر انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچ کے بھیجتا ہے۔ سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل، سچ کا راستہ اللہ کا ہے، جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے۔ یہ دو راستے دیے ہیں انسان کے جیون جینے کے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ جیون کا سمے دے دیا ہے، جو سچ کے راستے پہ چل کے اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اس کا شکر ادا کر کے جائے گا۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے، جو اس کا شکر ادا کرے گا، اسے راضی کرے گا، سچ کے راستے پہ چل کے جائے گا، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر لے گا، پاک کر لے گا، اور اللہ کی محبت کو حاصل کر لے گا اور مر کے چلا جائے گا۔ اس کا انجام جنت ہے میرے بھائیو، ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے۔ اور جو انسان جھوٹ پر چل کر، برائی پر چل کر دنیا سے جیون جی کے جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ دو راستوں کے دو انجام ہیں بھائی۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا میں ہر انسان کا امتحان چل رہا ہے۔ یہ دنیا امتحان لینے کا، پریکشا لینے کا ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے، ایک ہال ہے، اور موت کے بعد پھر بدلے کا جہان ہے، بدلے کی دنیا ہے۔ جو یہاں کرم کیے وہاں پر بدلہ پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کا امتحان لیا ہے، آتما کا امتحان لیا ہے، آتما کو شریر کا کھول پہنا کر امتحان لیا ہے، اس سے کرم کراتا ہے۔ اسی تحت کائنات کا سسٹم بنایا ہے، دن نکالتا ہے ایک حساب سے تاکہ کرم کرائے جائیں، رچنا کے آدھار پر، پھر رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے۔ تو یہ کائنات کرم کرانے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے اس نے بنائی ہے، اسی حساب سے کائنات بنائی ہے بھائی، کہ کون اللہ کی قدر کرنے والا ہے اور کون ناقدری کرنے والا ہے۔ ناقدروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، قدر کرنے والوں کے لیے جنت میں مزے کا جیون ہے۔ یہی اٹل حقیقت ہے، چاہے تم نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے سچ بدلے گا تھوڑی، جو سچ ہے وہ سچ رہے گا۔ چاہے تم کھیل بناؤ، کچھ بھی کھیل بنا کے سنو ان باتوں کو، مگر یہ اٹل حقیقت ہے۔ جو حقیقت میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، سچ کو ماننا چاہتے ہیں، جو ایشوری رچنا کے آدھار پر سچ کو قبول کرتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، انہیں قرآن کے سورہ نمبر، آیت نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا دل سچ کو پہچان کر، سچ کو پہچان کر پھر سچ کو مان لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، سچ کو پہچانیں، سچ کو پہچانیں۔ اللہ نے جو رچنا کا سسٹم بنا دیا، ہر بچہ اسی رچنا کو ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے، سچ اور جھوٹ۔ سچ کا راستہ اللہ کا ہے، جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے۔ اللہ نے جو رچنا کا سسٹم بنا دیا ہے، اس میں بدلاؤ نہیں ہوتا، ایشوری رچنا میں بدلاؤ نہیں ہوتی۔ جیسے دن رات کا سسٹم لگاتار چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ دن نکال کر کرم کرواتا ہے، دن رات کے سسٹم میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی، روز دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، تو دن نکال کر کرم کرواتا ہے رچنا کے آدھار پر۔ آرام کرنے کے لیے رات کا سسٹم بنایا، ٹھیک اسی طرح رچنا سچ اور جھوٹ کی بنائی۔
जीवन जीने के दो तरीके बनाए, सच और झूठ। अब तुम झूठ पर चलकर नरक में चले जाओ तो ये बात अलग है, वरना अल्लाह ने तो दिखा दिया सच में तुम्हारे अंदर सुकून पैदा कर देता है और झूठ में तुम्हें बेचैन कर देता है। अब झूठ पर चलकर तुम तबाह हो जाओ तो ये बात अलग है। भाई दुनिया में जानबूझकर जानबूझकर सच्चाई से अंधे हो जाओ, झूठ पे चलो, ये बात अलग है, बर्बाद हो जाओ। जानते हुए कि झूठ का रास्ता बुरा है अपने आप को अपने हाथों से फिर भी बुराई में डालो, फितने में डालो, ये बात अलग है। वरना अल्लाह ताला ने तो हर इंसान को जन्नत के लिए बनाया था। इंसान सच पे गौर करे कि भाई मेरी इस ज़िंदगी के अगले सांस की जमानती कार्ड नहीं है मेरे पास, तो ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो नकली ज़िंदगी है कि नहीं। हाँ, इंसान को गौर करना चाहिए, इंसान को जो है ध्यान लगाना चाहिए, इंसान को इस सच पर गौर करना चाहिए कि मैं कितना ही भी इस दुनिया में जी लूँ, आखिर मरना है। अगर इंसान इसी बात पर गौर कर ले तो उसके अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी। इंसान दुनिया को हमेशा घर समझकर जिस दुनिया बटोरने में लगा हुआ है, गौर करे कि ये दुनिया मुझसे हमेशा के लिए छूटने वाली है। इंसान गौर करे क्योंकि इसके अंदर जन्नत की इच्छाएं हैं हमेशा जीने की, तो इंसान गौर करे कि यार जिस ज़िंदगी के पीछे पीछे मौत हो, जिस सुख के पीछे दुख हो, जिस जवानी के पीछे बुढ़ापा हो, जिस सेहत के पीछे बीमारी हो, इंसान हर वक्त इस दुनिया में डर और गम की बादशाहत में कैद हो, ऐसी ज़िंदगी जीने में क्या मज़ा आएगा। ये तो नशे में लोग जी रहे हैं, झूठ का नशा है, समझ रहे हैं हमेशा का जीवन है, धोखे में जी रहे हैं। फिर अचानक अल्लाह का बुलावा आता है और दुनिया से हमेशा के लिए उसका पत्ता कट जाता है। तो मेरे भाइयों, जिस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा ना हो, क्या वो ज़िंदगी नकली नहीं है। जब ज़िंदगी ख़त्म, दुनिया भी ख़त्म। तो दुनिया में जो कुछ हम कर रहे हैं, हमारा ध्यान लगा हुआ है, ज़िंदगी ख़त्म, सब सारा खेल ख़त्म। इसलिए हम समझें कि अल्लाह ने ये नकली ज़िंदगी देकर असली ज़िंदगी का लालच दिया है कि असली ज़िंदगी मौत के बाद है। यहाँ तुम मेरी डर और गम की बादशाहत में कैद हो, तुम ज़मीन व आसमान से बाहर नहीं जा सकते जिंदी हालत में। हाँ, मरने के बाद तुम्हारी आत्मा जाती है। लोग दुनिया में कहते नहीं है, कोई मर जाता है तो कहते हैं कि भाई वो तो इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। भाई अचानक खबर मिलती है कि भाई फलां आदमी कहाँ है, कि वो तो इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, कहते नहीं है लोग। मरने के बाद इस इम्तिहान के जहान में से उसकी आत्मा को निकाल लिया जाता है। इंतकाल की कहते हैं कि भाई इंतकाल हो गया। इंतकाल का मतलब है इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना। ये दुनिया इम्तिहान की है, यहाँ इम्तिहान लिया जा रहा है, और फिर बदले की दुनिया में जाना जहाँ बदला पाना है। तो इस दुनिया में कर्म करवाए जा रहे हैं और उस दुनिया में इन कर्मों का बदला मिलेगा कि तुमने अल्लाह की कितनी कदर करी है, कितना तुम सच पे चले, क्या तुमने इस दुनिया में सच को पहचाना। तो मेरे भाइयों, गौर करने की बात है कि इंसान इस इम्तिहान की दुनिया में अकेला आता है और मरकर अकेला जाता है। इसको अकल दी, आँखें दी, कान दिए कि सच को पहचान। ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये दो दुनियाओं में तू जी रहा है। एक दुनिया तेरे शरीर के बाहर की दुनिया है और एक तेरे शरीर के अंदर की मन के ख्यालों की दुनिया है। इन दो दुनियाओं के झूठ को पहचान ले, तू पहचान ले हाँ, कि बाहरी दुनिया का झूठ, तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कभी भी ख़त्म हो सकती है, ये कभी भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तेरे लिए। और एक तेरे मन के ख्यालों की दुनिया का घमंड का झूठ, कि तेरा जो घमंड है, अहंकार है, ईगो है, अना है, मरोड़ है, अकड़ है, ये कुछ नहीं है। तेरी औकात, तू पेशाब से पैदा है, तेरे पेट में लैट्रिन पेशाब भरा हुआ है, तू कल परसों को मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तेरी औकात कुछ नहीं है। सब तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने तुझे गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है, जो तेरे लिए हवाओं को चलाता है, तू सांस लेता है, जो तेरे लिए ज़मीन में से रोज़ी पैदा करता है, तू खा के जीता है, जो तेरे लिए कर्म करने के लिए रोज़ दिन निकालता है, जो हवाओं को चलाता है, जो रात को करता है तेरे लिए आराम करने के लिए। सब तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जिसका ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। तो मेरे भाइयों, सारा इस्लाम इसी बात को बता रहा है कि दो दुनियाओं के झूठ को पहचान और पहचान करके झूठ को छोड़ दे, दोनों झूठों को छोड़ दे, तो अल्लाह को पालेगा।
تو اللہ کو پا لے گا. جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. جس نے اللہ کو کھو دیا انہوں نے سب کچھ کھو دیا. اللہ کی کتاب آتی ہے, پیغمبر آتے ہیں, اللہ کی مرضی کو سمجھاتے ہیں, سب کچھ اسی کا ہے. ارے اس کی مرضی کو پہچان لیتی ہے اس نے کیوں پیدا کیا ہے, مگر انسان غور نہیں کرتا ہیں. انسان جو ہے اللہ تعالیٰ بیوی کی محبت دل میں ڈالتا ہے, بچوں کی محبت دل میں ڈالتا ہے, اور جو ہے مال دولت کی محبت دل میں ڈالتا ہے. سب کچھ اللہ دیتا ہے, اس کی محبت دل میں ڈالتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اس سے محبت نہ کر, سچائی کو پہچان. تو جس نے سب کچھ دیا ہے اس کی مرضی کو پہچانو نا, وہ کیا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے کے لوگوں کو اٹھا رہا ہے, تمہیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو سبق حاصل کرو دوسروں سے, مگر انسان دوسروں کی موت کو دیکھ کر بھی اپنی موت کو جھوٹ پر چل کر بھلائے پھرتا رہتا ہے. ہاں, بڑا ہی بدنصیب ہے وہ انسان کہ دوسرے کی میت, دوسرے کی ارتھی جاری ہو, اس کو دیکھ کر خود سبق حاصل نہ کرے کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے, کل کو میرا بھی نمبر ہے. آج اس کی دنیا اللہ نے چھڑوائی ہے ہمیشہ کے لیے, کل کو میری بھی چھڑوائے گا. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے, بیوی دیتا ہے, مال دیتا ہے, اس کی محبت دل میں ڈالتا ہے, پھر کہتا ہے اس سے محبت نہ کر, سچ پہ چل, سارا جہان بے وفا ہے, میں وفادار ہوں. ہر انسان جانتا بھی ہے, کہتا ہے کہ جو ہے ابھی دنیا میں ہر چیز مطلبی ہے. لوگ کہتے نہیں دنیا میں کہ ہر چیز مطلبی ہے, یہاں کوئی نہیں ہے, بے وفا ہے. تو میرے بھائیو جانتے سب ہیں, حقیقت پر جو جم جائے, جو غور کر لے اس کو ایمان مل جائے گا, اس کو ایمان مل جائے گا. سارا جہان بے وفا ہے, اللہ وفادار ہے. ہم کتنا جھوٹ پہ چلتے ہیں, اس کی رچنا کے خلاف چلتے رہتے ہیں, وہ پھر بھی ہمیں کھلاتا رہتا ہے, پلاتا رہتا ہے. تو لہٰذا اللہ وفادار ہے, سارا جہان بے وفا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں. فتنے کا مطلب فساد. آپ دیکھو نا, انسان سمجھ نہیں پاتا میں اللہ کا بندہ ہوں, میں دنیا میں اکیلا آیا ہوں, اکیلا مجھے جانا ہے. یہ بیوی بچے, مال دولت, بھائی بہن, یہ سب جھوٹ ہے, موت پہ سب ختم ہو جائے گا. یہ صرف امتحان لینے کا ایک ذریعہ ہے. انسان اولاد کی محبت میں کیسے فتنہ ہے, کیسے فساد ہے کہ اولاد کی محبت میں جھوٹ بولتا ہے, دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے, رشوت لیتا ہے, برے کام کرتا ہے, اولاد کو جو ہے کما کے لاتا ہے, اولاد کے چکر میں فساد پھیلاتا ہے, لڑائی جھگڑے کرتا ہے, کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے, چھینا جھپٹی کرتا ہے. تو اولاد کے چکر میں, جبکہ اولاد کہا گیا کہ جو ہے فتنہ ہے. مرنے کے بعد کوئی اولاد کسی کو نہیں پوچھتی. میرے بھائیو, ہم نے کتنا پوچھا جو ہمیں کوئی پوچھے گا. اس قبر میں انسان کے اپنے کرم اور انسان ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ مال اولاد فتنہ ہے. اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے. اسی کو انسان اپنی زندگی سمجھتا ہے کہ میری اولاد, میرے بیوی, میرے بچے, انہی کی محبت میں گرفتار ہو کے مر جاتا ہے, جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے. وہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے, یہ سب فراڈ ہے. میں ان کے کام آ رہا ہوں تو یہ مجھے پوچھ رہے ہیں, جب میں ان کے کام کا نہ رہوں گا, میں مر جاؤں گا, تو مجھے یہ میرے گھر والے, یہی میرے گھر والے مجھے 2 دن گھر میں رکن نہ دیں گے. کہیں گے کہ فوراً اس کو لے جاؤ, مٹی کو لے جا کے دفنا دو, اب ہمارے کسی کام کا نہیں رہا یہ. تو میرے بھائیو, اسی لیے مال اولاد کو فتنہ کہا گیا کہ انسان کو یہ اولاد تباہ کر دیتی ہے. اولاد کی محبت میں انسان بے ایمانی کرتا ہے, مکاریاں کرتا ہے, فساد پھیلاتا ہے. یہ فتنہ ہے. اولاد کی محبت میں لگ کر جو ہے بیوی بچوں کو اپنا, میرے بیوی, میرے بچے, میرا گھر, میرا یہ, میرا فلاں, بھائی انہی میں لگ کر جو ہے اللہ کو بھلائے رکھتا ہے اور جھوٹ پہ چلتا ہے. دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کی رچنا کے خلاف چلتا ہے, اور جیون کا سمے پورا کر کے مر جاتا ہے. موت پہ اسے ہوش آتا ہے کہ ارے میرا دنیا میں کچھ نہ تھا. لوگ اللہ کی مرضی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ نے اولاد دی, سب کچھ اسی نے دیا, پھر کہتا ہے کہ میں تجھے ہر وقت کھلا رہا ہوں, پلا رہا ہوں, سب کچھ میں نے دیا ہے. اولاد کی محبت دی, پھر کہہ رہا ہے محبت نہ کر, مجھ سے محبت کر, سب سے زیادہ محبت مجھ سے کر. انسان سمجھ نہیں پاتا, جھوٹ پہ چلتا ہے, ظلم کرتا ہے, اللہ کی مرضی کو سمجھ نہیں پاتا. اور میرے بھائیو, جیون کا سمے پورا کر کے پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اسے چھڑواتا ہے. وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے, بنا مالک کے آزاد جیون گزارتا ہے اپنا. اللہ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے, دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے زندگی جیتا ہے. جب جیون کا سمے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے, تو پہلے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو چھڑوا دیتا ہے. جس دنیا میں اس خواب میں جی رہا تھا کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے, یہاں سے مر کے کبھی نہیں جانا, اللہ کی دی ہوئی ساری طاقتیں, ساری کوشش نے دنیا بٹورنے پہ لگا دی. میرے بھائیو, جب جیون کا سمے پورا ہوتا ہے, ایک بیٹی گھر سے ودا ہوتی ہے, اس کو چھوڑنے میں دل کتنا روتا ہے. لوگ روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ جب پوری دنیا ان مرنے والے سے ودا ہوگی,
جب کیا حال بنے گا انسان کا میرے بھائیو، ذرا سوچو. وہ دنیا سے جانا نہیں چاہے گا، فرشتے کھینچ کر اس کی آتما کو شریر سے نکالیں گے. ایک خبیث آتما ہے، ایک گندی آتما، جھوٹ پر چل کر، برائی پر چل کر تو نے اپنی آتما کو برائی گندگی سے گندا کیا. ایک گندی آتما، ایک خبیث روح شریر سے باہر نکل. وہ نکلنا نہیں چاہے گا، فرشتے کھینچ کر نکالیں گے. چل اپنے رب، اپنے پالنہار، اپنے پیدا کرنے والے رب کی ناراضگی کی طرف، جہنم کی طرف. تو میرے بھائیو، ایک طرف تو دنیا چھوٹی، دوسری طرف رب کی ناراضگی، تیسری طرف جہنم کی آگ. اس کا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو کیا بنے گا. تمام زندگی اس نے اللہ کی باتوں کا مذاق بنایا، کھیل بنایا. جہنم کا پیغام اس کے سامنے آیا، اللہ نے بھیجا، اس نے مذاق سمجھا، اس نے کھیل سمجھا. اور جب حقیقت میں جہنم سامنے ہوگی کیا حال بنے گا؟ تو میرے بھائیو، ساری عمر جھوٹ پہ چلا، سچ اس کے سامنے آیا مگر نظر انداز کر دیا، کوئی قدر نہ کری اللہ کی. تمام زندگی برباد کر دی. سب کچھ اللہ نے دیا، اللہ کی قدر نہ کری، اس کی بات کو نہ سنا. حق پیغام آیا، سچا پیغام آیا اس کی رچنا کے آدھار پر، مگر اس کو قبول نہ کیا، کھیل بنایا، مذاق بنایا. اس کی زندگی موت کے بعد تباہ ہو جائے گی. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے محبت کر، میری نعمتوں کو پہچان. یہ دھرتی میری، آسمان میرا، میرے سورج سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے، میرے نکالے ہوئے دن میں کرم کر رہا ہے، میری چلائی ہوئی ہوا میں سانس لے رہا ہے، میری دی ہوئی روزی کھا رہا ہے. میرے احسانوں کو پہچان. میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا تو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کر. مگر یہ بدبخت انسان، میرے بیوی، میرے بچے، انہی چیزوں میں الجھ کر مر جاتا ہے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہی مار دیتا ہے. شرک کر کے، اللہ کا شریک ٹھہرا کر کے مر جاتا ہے، اللہ کا حق مار کے مر جاتا ہے. زیادہ تر اس دھرتی پر ایسے ہی انسان بھرے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. شرک عام ہے، کفر عام ہے. انسان ایشوری رچنا کے آدھار پر جنت کی اچھائیں دنیا میں لے کے آیا ہے. یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کو جنت بنا لوں، دنیا بٹورنے میں لگا رہتا ہے. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا، دنیا دے سے، دے سے شروع ہوتی ہے، دنیا، اور دے سے ہی دکھ ہیں. تو دنیا جنت کبھی نہیں بن سکتی. جنت جو ہے موت سے پوتر ہے، دکھوں سے پوتر ہے، مصیبتوں سے پوتر ہے، اللہ کی ڈر اور غم کی بادشاہت سے پوتر ہے. اور یہ دنیا دے سے بنی، دے سے دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، ڈر کا گھر ہے، غم کا گھر ہے. یہ دنیا جنت کبھی نہیں بن سکتی، یاد رکھنا. اگر تم یہاں جنت کی اچھائیں پوری کرو گے، تمہاری ہوس کی کھوپڑی کبھی نہیں بھرے گی. تم پیاسے ہی مر جاؤ گے اور موت کے بعد جہنم کی آگ میں جاؤ گے اگر تم اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر اللہ کو بھول کے مر جاؤ گے. اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. اگر تم اللہ کے پیدا کیے ہوئے مقصد، جس مقصد سے پیدا کیا ہے، اس کو بھول کر مر جاؤ گے تو پیاسے ہی مر جاؤ گے اور موت کے بعد جہنم کی آگ میں جاؤ گے. اور میرے بھائیوں، جانے انجانے میں ہم سے غلطی ہوتی ہیں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تو مجھے پاک کر دے. دل سے جو بھی عمل کریں، نیک عمل دل سے کریں. جو رہ جائے اس سے اللہ سے معافی مانگیں. یاد رکھنا، انسان کبھی فرشتہ نہیں بن سکتا. فرشتہ کوئی غلطی نہیں کرتا. اس کی رچنا میں غلطی کا مادہ اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. اور انسان کو بنایا ہے غلطیوں کو پتلا. انسان چاہے کتنی کوشش کر لے کہ میں غلطی نہ ہوں، لیکن پھر بھی غلطی کرے گا. یہ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا اس بات کو کہ انسان کبھی فرشتہ نہیں بن سکتا. ہر وقت اللہ سے معافی مانگو. اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ ساری کائنات پتھر ہے، پتھر. یہ تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، کوئی تمہیں ایک دانہ نہیں کھلا سکتی سوائے اللہ کے. یاد رکھنا، تمہاری ہر ضرورت کو اللہ پوری کرتا ہے. اس لیے اللہ کو پہچانو. اللہ نے یہ کائنات بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ بن دیکھے پہچانا جائے. ہم اسے بن دیکھے پہچانیں، بن دیکھے اس سے ڈریں. اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جھوٹ سے بچیں، سچ پر چلیں، اور اپنی آتما کو اس کی مرضی کے دوارا، قرآن کے دوارا اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے اللہ کی محبت حاصل کر کے مریں اور جنت کو حاصل کریں. تو میرے بھائیو، آپ قرآن پر غور کریں. قرآن میں حرام حلال کا ذکر ہے. حرام وہ چیز ہے جو تمہیں جیون کے مقصد سے ہٹاتی ہے، تمہیں جھوٹ کے نشے میں لے جاتی ہے، وہ حرام ہیں. جو تم دنیا میں آئے ہو، حقیقت میں تمہیں اللہ نے ہوش دیا ہے، آنکھیں دی ہیں،
اس دنیا میں تم آئے ہو اس مقصد سے تمہیں بے ہوش کرتی ہے، وہ چیز اسلام میں حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ جیسے شراب کو حرام کیا گیا ہے، نشے میں رہو گے تو حقیقت کو نہیں پہچانو گے۔ اس دنیا میں حقیقت کو پہچانو، میرا ایک مالک ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، ہاں اس دنیا میں اسے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اس دنیا میں اس کائنات میں اللہ کو پہچانوں۔ جب تم نشے میں رہو گے تو کہاں سے پہچان لو گے؟ اس لیے اللہ نے حرام کی ہے شراب، اور حرام کیے ہیں ہر وہ کام جو تمہیں اللہ سے کاٹتے ہیں، جیون کے مقصد سے بھٹکاتے ہیں۔ یہ گانے ہیں، فلم ہیں، ہاں یاد رکھنا جو حلال ہے حلال اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ کتاب پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سچائی کو سمجھیں گے، اس میں محنت ہے، اس میں دماغ لگانا پڑے گا۔ اللہ نے جو ہے سچائی کے دکھوں سے جنت کو گھیر دیا ہے اور جھوٹ کے مزے سے جہنم کو گھیر دیا ہے۔ جو جھوٹ کا مزہ لے گا، ہاں گناہ کا مزہ لے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ جو سچائی پہ چلے گا، دکھ جھیلے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اس دنیا میں جو ہے محنت کرے گا، سچائی کے دکھ جھیلے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا نافرمان اس دھرتی پہ بھرے پڑے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کسی کی بات کو جو ہے بیکار سمجھا جاتا ہے، ویلو ہی نہیں دی جاتی ہے، تو وہ بات ہے اللہ کی بات، جس کی دھرتی ہے، جس کا سب کچھ ہے۔ اللہ کے ناشکرے اللہ کی بات کی ویلو نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، غمگین ہو کے نہیں سنتے، اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو نہیں بدلتے، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک نہیں کرتے، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ کا ناشکرہ اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں۔ انسان جو ہے جب جہنم کی آگ میں تڑپے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری آیتیں، میرے پیغام، میرے میسج، میرا قرآن کا پیغام تجھ تک نہیں آیا تھا کیا ہیں؟ تو وہاں پر انسان کہے گا میری کمبختی مجھ پہ غالب آ گئی تھی، میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، کوئی نیا راستہ ہو اور 10-20 لوگ منع کر رہے ہوں اس راستے میں مت جا، اور وہ ان کی باتوں کو ویلو نہ دے، ان کی باتوں کی قدر نہ کرے، اور وہ چلا جائے اپنے گھمنڈ میں، اور میرے بھائیوں جب وہاں چلا جائے تو وہاں اسے جو ہے ڈاکو مار دیں ہیں، اور جو اس کے ساتھ ہوں ان کو مار دیں، ٹانگ توڑ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ پھر بعد میں اس سے کہا جائے گا بھائی تجھے سمجھایا نہیں تھا کیا، پھر تو کیوں گیا اس راستے پہ؟ تو وہ کیا کہے گا؟ ہماری کمبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی۔ تو میرے بھائیو، آج اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں، جیون کا مقصد سمجھنے کو تیار نہیں، جب جہنم کی آگ میں سمجھا رہے ہیں آج لوگ کہ بھائی برائی کے راستے میں مت چلو، جھوٹ پر مت چلو، دنیا کو ہمیشہ گھر مت سمجھو، دنیا بٹورنے سے باز آ جاؤ، جو نصیب میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ ارے جیون اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے، اللہ کی بات کو سنو، جیون کو بدلو، اللہ کو راضی کرو۔ تو آج سننے کو تیار نہیں، اور وہاں یہ کہیں گے جہنم کی آگ میں کہ ہماری کمبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی۔ انسان کچھ تو غور کرے کہ یہ قرآن مجید 1400 برس سے ہیں، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، یہ اللہ کی کتاب ہے، سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، اس میں ہم کچھ تو غور کریں۔ ہمارے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر یہ ہمیں پوری طرح جھوٹ سے اور پوری طرح سچ پر چلاتا ہے، پوری طرح جھوٹ سے بچاتا ہے۔ یہ سنسار کے سچے مالک کی کتاب ہے، اس پہ کچھ تو غور کریں۔ انسان اللہ کی بات کی قدر کرنے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں، بس جو جہاں لگا پڑا ہے بس وہیں لگا پڑا ہے، جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے ناشکرے جیون کا سمے برباد کر رہے ہیں، ہر وقت اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ذرا بھی نہیں سوچ وچار کرتے کہ کون ہمیں کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے۔ ارے زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اتنی ساری سبزیوں کو جو ہے رنگ الگ دے دے، ذائقہ الگ دے دے، اتنے سارے پھلوں کو رنگ الگ، ذائقہ الگ دے دے۔ اللہ ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ سوچتے سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ کہ ہمارا کوئی مالک بھی ہے، ہماری جان ہمارے قبضے میں نہیں ہے، کوئی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے نکالے ہوئے دن میں ہم کام کرتے ہیں، اس کی ہوئی رات میں ہم آرام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس نے کائنات بنائی ہے، امتحان کا سسٹم بنایا ہے، امتحان کے سسٹم سے یہ کائنات اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، غور ہی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، آج یہاں سننے کو تیار نہیں، جہنم میں جلیل ہوں گے، تڑپیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، تو جہنم سے ہمیں نکال لے۔ اللہ فرمائے گا جلیل ہو کر پڑے رہو،
ہیں جہنم میں، تم نے دنیا میں میری باتوں پہ کان نہ دھرا، سب کچھ میرا کھایا پیا اور میری رچنا کے خلاف چلے، جھوٹ پر چلے، میری نعمتیں کھاتے رہے، جہنم کی آگ کماتے رہے۔ جو میرے ایمان والے بندے تھے، ایماندار سچے، جو تمہیں سمجھایا کرتے تھے، تم نے ان کا مذاق بنایا، تم نے ان کو پاگل سمجھا۔ وہ مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے، سچائی پہ چلتے تھے، بھلائی پہ چلتے تھے، تم سچائی کا مذاق بناتے تھے۔ تو میرے نیک بندے مجھ سے معافی مانگتے تھے، مجھ سے رحمت کی امید کرتے تھے، ہاں کہ اللہ تو جہنم سے بچا لے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا۔ تو تم سچائی پر چلنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو تم بیکار سمجھتے تھے کہ یہ بیکار لوگ ہیں۔ آج بھی دیکھ لو میرے بھائیوں، لوگ تانے دیتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، جو ہے مذہب کی دھرم کی بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہاں کہ یہ آج بھی جو ہے کھانا کیسے کھائیں، پانی کیسے پئیں، 1400 برس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ مذاق بناتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ انسان بننا ضروری ہے، انسان بننا ضروری ہے، ایشوری رچنا کے آدھار پر سچ پر چل کر ایشور کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جس کا سب کچھ ہے وہ پھر بدلہ دے گا موت کے بعد۔ آج یہ مذاق بنا رہے ہیں، کل جہنم میں روئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو میرے نیک بندے تھے، جن کا تم مذاق بنایا کرتے تھے، آج میں نے انہیں کامیاب کر دیا، انہیں ہمیشہ کی زندگی دے دی، موت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دنیا میں کتنے دن رہ کے آئے، تو کہیں گے 1 دن یا آدھا دن، ہاں روئیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا کاش تم یہ بات دنیا میں سمجھ لیتے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں تھی، تمہاری جان میرے قبضے میں تھی، کتنوں کو موت دے کے روز اٹھاتا تھا۔ تم یہ بات دنیا میں جان لیتے تو دنیا میں دل نہ لگاتے، دنیا کو اتنی ویلو نہ دیتے۔ تم نے جھوٹ پر چل کر دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر ساری زندگی دنیا بٹورے میں نکال دی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میرے نیک بندوں نے تمہیں دعوت دی، نبیوں نے دعوت دی، تم نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا؟ یہ دن بیکار نکال رہے تھے، رات بیکار کر رہے تھے، تمہیں روزی بیکار کھلا رہے تھے، سارا جہان تمہارے لیے بنایا تھا، تمہیں ہم نے کس لیے نہیں، تمہیں بیکار پیدا کیا تھا ہم نے، کہ کھاؤ پیو موج مستی کرو، مکاریاں کرو اور مر جاؤ، تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا۔ پوری کائنات تمہارے لیے بنائی تھی، کیا تمہیں کسی کام کے لیے نہیں بنایا تھا ہم نے؟ تو میرے بھائیوں، لوگ اللہ کا شریک کرتے ہیں، سچے مالک کو نہیں پہچانتے ہیں، بن دیکھے اس کی پہچان نہیں کرتے، جس مقصد کے لیے اس نے کائنات بنائی ہے۔ شیطان نے کہاں بھٹکا رکھا ہے؟ بازار میں کھڑی ہوئی مورتی سے تم دھن مانگتے ہو۔ دیکھو غور کرنے کی بات ہے، بازار میں کھڑی ہوئی مورتی سے تم دھن مانگتے ہو، اگر مورتی سے دھن ملتا تو پھر بیچنے والا اس کو کیوں بیچتا؟ تو میرے بھائیوں، بازار سے خریدی ہوئی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تم دھن مانگتے ہو، اگر اس مورتی سے دھن ملتا تو دکاندار اس کو کیوں بیچتا؟ ذرا سوچو۔ تو میرے بھائیوں، سچائی پر غور کرو، یہ دنیا کی زندگی نقلی ہے، اصلی زندگی موت کے بعد ہے۔ ہر انسان کی روح اس بات کو جانتی ہے کہ اصلی زندگی موت کے بعد ہے، وہاں ہمارے کرموں کا بدلہ ملے گا۔ اس دنیا میں جو ہے ہم مسافر ہیں، یہاں سے ہمیں جانا ہے، ہر انسان کی روح اس بات کو جانتی ہے میرے بھائیوں۔ اب انسان سچائی کو جان کر بھی اندیکھا کرتا رہے، اپنے صحیح ہوش میں دنیا بٹورنے میں لگا رہے، اللہ کی طرف دھیان نہ لگائے، تو میرے بھائیوں پھر وہ اس امتحان میں فیل ہو جائے گا اور موت کے بعد سزا پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔